نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آج انشاءاللہ ہم نماز کسوف کے بارے میں پڑھیں گے. یہاں آپ نماز کسوف کے ساتھ نماز خسوف بھی لکھ لیں. صلاۃ الکسوف سورج گرہن کی نماز کو کہتے ہیں اور یہ گرہن کے ٹائم پر ہوتی ہے. اور اگر ہم اس بات کو یوں کہیں کہ یہ نماز سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے. اور صلاۃ الخسوف چاند گرہن کی نماز کو کہتے ہیں اور یہ عموماً نماز رات میں پڑھی جاتی ہے. ویسے اس نماز کا وقت بھی وہی ہے کہ جب چاند کو گرہن لگے تو یہ نماز ادا کی جاتی ہے. تو اس بات کو بھی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب چاند کو گرہن لگتا ہے تو وہی اس نماز کا وقت ہے. کسفہ کا معنی ہوتا ہے سیاہی مائل ہونا اور خسفہ کا معنی ہوتا ہے کم ہونا گھٹنا. اس لیے شمس کے لیے کسوف اور قمر کے لیے خسوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن کچھ فقہا کا کہنا ہے کہ احادیث کی روح سے دونوں ہی لفظ ہم معنی ہیں اور شمس و قمر دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نماز خسوف و کسوف ایک ہی نماز کے دو نام ہیں اور ایک ہی طریقہ ہے. سورج اور چاند گرہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے. اس بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور جب یہ موقع آئے تو ہم اس سنت پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. سورج اور چاند گرہن کے بارے میں مختلف معاشروں میں بہت سی باتیں مشہور ہیں. کہیں تو اس کو ایز ایونٹ لیا جاتا ہے اور اس کا نظارہ کرنے کے لیے ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں یعنی انتظامات کیے جاتے ہیں. اور کہیں حاملہ عورتوں کو کمروں میں بند کر دیا جاتا ہے اور انہیں چھری کانٹے وغیرہ کے استعمال سے بھی روک دیا جاتا ہے تاکہ بچے پیدائشی نقص سے پاک ہوں. گرہن کے وقت حاملہ عورتوں کو سلائی وغیرہ سے بھی منع کیا جاتا ہے کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے بچے کی شکل پر اثر پڑ سکتا ہے. روایتی طور پر سورج گرہن اور چاند گرہن کو نحوست کی ایک علامت تصور کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس قدرتی عمل سے بے شمار توہمات اور تصورات وابستہ کر لیے گئے ہیں. یعنی بہت سارے وہم اور بہت سارے تصور جو ہے اس سے وابستہ کر لیے گئے ہیں. اب گرہن لگنے کی سائنسی وجہ کیا ہے؟ ماہرین کے مطابق سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند اپنے مدار پر گردش کرتے ہوئے یعنی اپنے آربٹ پر چلتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک دیتا ہے. دوسرے لفظوں میں چاند زمین کی سطح پر اپنا سایہ ڈال دیتا ہے. چاند کی طرح ہمارے سولر سسٹم کے کئی دوسرے سیارے مثلاً مریخ اور زہرہ بھی اپنی گردش کے دوران زمین اور سورج کے درمیان آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ زمین سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہیں اس لیے ان کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا. دوسری طرف چاند سورج کے مقابلے میں زمین سے 400 گنا زیادہ قریب ہے. یہ بات جانتے ہیں آپ؟ چاند جو ہے سورج کے مقابلے میں زمین سے 400 گنا زیادہ قریب ہے. اس لیے سورج کے مقابلے میں بے پناہ چھوٹا ہونے کے باوجود وہ تقریباً سورج جتنا ہی دکھائی دیتا ہے. یعنی آپ کو سورج کا اور چاند کا سائز تقریباً ایک سا لگتا ہے، حالانکہ سورج بہت بڑا ہے، اس کے مقابلے میں چاند بہت چھوٹا ہے. لیکن چونکہ وہ زمین سے بہت قریب ہے نا، یہ چاند جو ہے وہ زمین سے بہت قریب ہے، اس لیے سورج کے مقابلے میں چھوٹا ہونے کے باوجود بھی تقریباً سورج جتنا ہی دکھائی دیتا ہے. اس لیے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو زمین کے کچھ حصوں پر اس کا سایہ پڑتا ہے، یعنی وہ سورج کی روشنی زمین پر آنے نہیں دیتا تو اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے.
اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ چاند نہ ستارہ ہے اور نہ سیارہ ہے. پھر یہ چاند کیا ہے؟ یہ ہماری زمین کی قدرتی سیٹلائٹ ہے جس سے ہم اسلامک کیلنڈر کا فائدہ لیتے ہیں. اور دوسرا فائدہ، چاند سے سمندر میں ٹائیڈل ویوز پیدا ہوتی ہیں، یعنی سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں. خیر اور بھی اس کے فوائد ہیں، ابھی ہم اس کو تو ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن یہ چاند جب سورج اور زمین کے بیچ میں آ جاتا ہے تو سورج کو گرہن لگتا ہے. اور چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے، جس سے چاند پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی اور چاند نظر نہیں آتا، یعنی بے نور ہو جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں چاند گرہن کے دوران ہمیں زمین کا سایہ چاند پر پڑتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ دیکھیے تو چاند اور سورج کے درمیان زمین آ گئی ہے، تو یہ ریزن ہے چاند کے گرہن لگنے کا. تو سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا واضح کر دیا، تاکہ جب آپ یہ اللہ کی نشانی دیکھیں یا اس کے بارے میں سنیں تو پھر آپ صلاۃ الخسوف یا پھر صلاۃ الکسوف ادا کریں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی تھی، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سب سے پہلا سورج گرہن ہوا، اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی. لہٰذا لوگ کہنے لگے کہ سورج گرہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے. ایکچولی اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ سورج یا چاند اسی وقت گرہن ہوتے ہیں جب کوئی اہم شخصیت پیدا ہو یا وفات پائے یا دنیا میں کوئی اہم واقعہ رونما ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باطل عقیدے کی نفی احادیث میں فرمائی، جو کہ انشاءاللہ اب ہم کتاب سے دیکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فقوموا فصلوا. سورج اور چاند کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے، یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں. جب انہیں گرہن ہوتے دیکھو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ٹی وی پر یا پھر میڈیا کے تھرو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کب سورج کو گرہن لگے گا، کب چاند کو گرہن لگے گا. اچھا، ہم ایک دوسرے کو فون کر کے بتاتے بھی ہیں یا میسج کر کے بتاتے ہیں، انفارم کرتے ہیں، لیکن جو کرنے کے کام ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند اور سورج کا گرہن آثار قدرت ہیں، یعنی قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ کسی کے مرنے، جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے، یعنی کوئی اور ریزن نہیں ہے اس کا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے. اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد یاد الہی، دعا اور استغفار کی طرف رجوع کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو ایسے ٹائم پر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس نظارے سے محفوظ ہونے اور توہمات کا شکار ہونے کے بجائے نماز پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. اللہ ان نشانیوں کے ساتھ اپنی مخلوق کو ڈراتا ہے، یہ ان نشانیوں کی حکمت ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ سورج یا چاند گرہن ہونے کا تعلق کائنات کے واقعات سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کی مشیت اور قدرت سے ہے. اور وہ اللہ جو تمہارے سامنے انہیں بے نور کر سکتا ہے، وہ قیامت کے قریب انہیں بے نور کر کے لپیٹ دینے پر قادر ہے. اس لیے اللہ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. یہ میسج اللہ تعالیٰ ایکچولی ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. اب جب گرہن لگے تو نماز باجماعت کا اعلان کیا جائے اور نماز مسجد میں ادا کی جائے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا، ان الصلاۃ جامعۃ، نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو جیسے ہی گرہن لگے گا تو نماز باجماعت کا اعلان کیا جائے گا اور نماز مسجد میں ادا کی جائے گی. اچھا، نماز کسوف و خسوف کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جائے گی، اور باجماعت نماز ادا کرنا بہتر ہے. حالانکہ انفرادی طور پر بھی ادا کی جا سکتی ہے، یعنی وہ بھی درست ہے، جائز ہے. اگر کوئی شخص اس کو انفرادی طور پر ادا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، درست ہے اور جائز ہے، لیکن باجماعت ادا کرنا افضل ہے. ٹھیک ہے. تو بہت اہم بات کہ جب سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے تو
نماز باجماعت کا اعلان کیا جائے اور ان الفاظوں کے ساتھ کیا جائے، ان الصلاۃ جامعۃ، اور پھر نماز مسجد میں ادا کی جائے، کوئی اذان نہیں دی جائے گی، کوئی اقامت نہیں کہی جائے گی، ٹھیک ہے، اور باجماعت نماز ادا کی جائے گی، کیونکہ باجماعت نماز ادا کرنا افضل ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سورج اور چاند گرہن کی نماز کا کیا طریقہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا، آپ نے باجماعت 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ تو یہ بات انڈر لائن کر لیں کہ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ تلاوت کرنے کے مقدار کے قریب لمبا قیام کیا، یعنی پہلا جو قیام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی طویل تھا، پھر لمبا رکوع کیا، اور اگر آپ یہاں لکھ لیں کہ پہلا رکوع، ٹھیک ہے، پھر سر اٹھا کر پہلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، یعنی رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے قیام کیا، اور یہ قیام جو تھا وہ پہلے قیام سے کم لمبا تھا۔ پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، یعنی دوسرا رکوع کیا، پھر قوما کر کے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر 2 سجدے کیے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا۔ اتنی دیر میں سورج روشن ہو چکا تھا۔ یہاں تک پہلے حدیث کو سمجھا دیتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، ٹھیک ہے، اور اس میں جو پہلی رکعت ہے اس میں آپ دیکھیے تو 2 قیام، 2 رکوع اور 2 سجدے ہیں، ٹھیک ہے، اور راجح قول کے مطابق قرات جہری کی جائے گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات جہری کی تھی۔ ایک ضعیف حدیث سے پتہ چلتا ہے، لیکن چونکہ حدیث ضعیف ہے اس لیے میں نے اس کو شامل نہیں کیا۔ اسی حدیث کو لے کر علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس نماز میں قرات جہری ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت ادا کی اور اس میں بھی 2 قیام، 2 رکوع اور 2 سجدے کیے۔ کل 2 رکعت میں 4 قیام، 4 رکوع اور 4 سجدے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو پہلی رکعت ہے اس میں آپ دیکھیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا قیام کیا وہ سورۃ البقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا تھا۔ پھر آپ نے اس کے بعد رکوع کیا، ٹھیک ہے، اور پھر رکوع سے سر اٹھایا، اور رکوع سے جب سر اٹھایا جائے گا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر وہی جو نارملی ہم نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت پڑھتے ہیں وہی ساری دعائیں پڑھنی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ رکوع کے بعد قوما کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قرات شروع کر دی، ٹھیک ہے، تو امام کو بھی چاہیے کہ دوبارہ قرات شروع کر دے، اور اگر انفرادی طور پر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ دوبارہ سے قرات شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ یہ ایک ہی رکعت کا تسلسل ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس موقع پر نئے سرے سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کچھ لوگ دوبارہ سے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں کیونکہ اس کا ذکر حدیث میں موجود نہیں، اور ویسے بھی یہ ایک ہی رکعت کا تسلسل ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قیام کیا اور پھر دوسرا رکوع کیا اور پھر 2 سجدے کیے۔ تو یہ ایک رکعت میں آپ دیکھیے تو 2 قیام، 2 رکوع اور 2 سجدے۔ پھر 2 رکعت میں کتنے ہو جائیں گے؟ 4 قیام، 4 رکوع اور 4 سجدے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو مکمل کر لیتے ہیں۔ پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی تعریف اور ثنا کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور حمد بیان کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امام کو اس نماز کے بعد خطبہ دینا چاہیے۔ جو لوگ بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو وارن کرنا چاہیے اور دعا اور استغفار کا حکم دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا بیان کی اور فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ یعنی کتنا واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتا دیا کہ یہ ریزن نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں مرا ہے یا کوئی پیدا ہوا ہے یا کوئی اور واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ گرہن ہوتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر ہمیں انفارمیشن دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر بات کی ہے کہ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، اس سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔
یعنی یہ جو بریکٹ میں باتیں ہیں یہ دیگر احادیث سے پتہ چلتی ہیں کہ دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے والے جو اذکار ہیں جس میں اللہ اکبر ہیں، اسی طرح سے تکبیرات ہیں، یا بہت سارے ایسے اذکار ہیں جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، تو ان اذکار کو کیا جائے. پھر یہ کہ نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے نا، جو نماز کسوف اور خسوف کی بات ہے وہ پڑھی جائے، اور صدقہ بھی کیا جائے. ان تمام نیک اعمال کی وضاحت جو ہے وہ دوسری احادیث میں موجود ہے، لیکن یہاں پر اس کو بریکٹ میں لکھ دیا گیا ہے کیونکہ ان نیک کاموں کی برکت سے اللہ مصائب اور پریشانیاں دور کرتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو. نیز فرمایا میں نے جنت دیکھی، یعنی دوران نماز میں نے جنت دیکھی، اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے. وہ اس لیے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کو زوال نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نماز کے دوران ہی جنت کا ویو کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ منظر دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انگور کا خوشہ لینا چاہتا تھا، اور اگر میں لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے. اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، یعنی دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ بھی دکھائی گئی. اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی کیونکہ وہ خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں، یعنی وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. اگر تو ایک مدت تک ان کے ساتھ نیکی کرتا رہے پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو کہتی ہیں کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آخری بات ہم خواتین سے جڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ واضح طور پر بتا دیا کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، اور ریزن اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں ہے، ریزن شوہروں کی ناشکری ہے. اور عورتیں ایموشنلی اتنی ویک ہوتی ہیں کہ اگر ہسبینڈ کافی ٹائم تک اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھے، نیکی کرتا رہے، اور پھر اس کی مرضی کے خلاف کوئی ایک کام کرے تو وہ فوراً سے ایموشنلی ہو کر کہہ دیتی ہے کہ میں نے آپ سے کبھی کوئی سکھ نہیں پایا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی ناشکری ہے. یہاں سے عورتوں کو سمجھایا گیا کہ خود کو اس غلطی سے بچائیں ورنہ انجام بہت دردناک ہے. اور یہاں سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ بندوں کی ہم ناقدری کریں، ناشکری کریں تو جہنم ہے. سوچیں اللہ کی ناشکری کریں گے تو پھر کتنا ہولناک انجام ہوگا. تو ضروری ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو اللہ کا بھی شکر گزار بنائیں اور بندوں کا بھی شکر گزار بنائیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا نا تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا، کیونکہ جو بندے اسے نظر آ رہے ہیں جب وہ ان کا تھینکفل نہیں ہے تو وہ رب جو اسے نظر نہیں آ رہا وہ اس کا تھینکفل کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم حدیث ہے جس میں ہم سورج اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کیا بتایا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی امام جو نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے بعد جو خطبہ دے گا اس کو کس طرح سے اس موقع کو اویل کرنا ہے، اس موقع پر لوگوں کو کیا بتانا ہے، اس کی بھی ایک طرح سے رہنمائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو طریقہ ہم نے اس حدیث میں پڑھا، جمہور نے اسی طریقے کو ترجیح دی ہے، حالانکہ گرہن کی نماز کے طریقے میں اختلاف موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ گرہن کی نماز کے اور بھی طریقے ہیں، اور جمہور نے اسی طریقے کو ترجیح دی ہے جو کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے. دوسرے طریقے جو احادیث میں آتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات میں 6 رکوع اور 4 سجدے کیے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں. پہلی رکعت میں 3 قیام 3 رکوع 2 سجدے، دوسری رکعت میں 3 قیام 3 رکوع 2 سجدے. تو جو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت میں 6 رکوع اور 4 سجدے کیے، تو یہ اس کی وضاحت ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے تو 1 قیام اضافی ہو گیا اور 1 رکوع اس میں اضافی ہو گیا. دوسری جو روایت ہے یہ بھی مسلم ہی کی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھتے وقت 2 رکعت میں 8 رکوع اور 4 سجدے کیے. اب آپ دیکھیے تو 1 رکعت میں 4 قیام 4 رکوع 2 سجدے. ٹھیک ہے، تو 2 رکعت میں کتنے ہو گئے؟ 8 قیام 8 رکوع اور 4 سجدے. اب یہاں آپ دیکھیے تو 2 اضافی قیام اور 2 اضافی رکوع شامل ہو گئے ہیں.
اور یہ حدیث مسلم میں آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک اور جو روایت آتی ہے وہ ابو داؤد کی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی پہلی رکعت میں طویل قیام کیا اور اس میں 5 رکوع اور 2 سجدے کیے، اور پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کیا. اب اس کو آپ دیکھیے تو ایک رکعت میں 5 رکوع ہیں تو obviously 5 قیام بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو 5 قیام، 5 رکوع اور 2 سجدے، تو 2 رکعت میں کتنے قیام ہو گئے؟ 10 قیام، 10 رکوع اور 4 سجدے. ٹھیک ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک 2 رکوع والی روایات راجح ہیں، اور وہ 2 رکوع والی روایت جو ہے آپ کی کتاب میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو جب جماعت سے نماز ہوتی ہے تو اس طرح سے 2 رکعت نفل پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں پہلے قیام کیا جاتا ہے، یعنی پہلی رکعت میں پہلا قیام، پھر رکوع، پھر قیام، پھر رکوع اور پھر 2 سجدے. ٹھیک ہے. اور ایز اٹ از سیم پھر دوسری رکعت. تو پھر کنکلوژن کیا نکلتا ہے؟ 4 قیام، 4 رکوع اور 4 سجدے. اور اس طریقے کو جمہور نے ترجیح دی ہے.